بولو سبحان اللہ. پوری زندگی ماں کی خدمت کیا ہے. ماں کھانا نہیں کھائے وہ کھاتا نہیں تھا, ماں پانی نہیں پیے وہ پیتا نہیں تھا, اور روزانہ ماں کہتی تھی اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے, اللہ تیری دعا قبول کرے. اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. اللہ کہتا ہے اس کے بعد سے جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں. آج اس نے بادل کا ٹکڑا مانگا, اگر وہ آسمان مانگا ہوتا تو میں آسمان بھی تیرے کو سواری بنا کے دے دیتا. تو آج بھی ماں تو وہی ہے نا میرے دوستو, ماں کی خدمت تو وہی ہے. کریں گے بھائی, بولو ماں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ سناؤ پھر بات ختم کروں, میں بھی تھکا لیکن یہ واقعہ سننے جیسا ہے. ایک صحابی گھر میں, بولو ایک صحابی گھر میں, ان کی ماں بوڑھی ہے. ارے بولو ان کی ماں بوڑھی ہے. حدیث پاک میں لکھا وہ بوڑھی ماں ہے. وہ صحابی کی عادت ہے وہ مزدوری کا کام کرتے. جب بھی مزدوری کر کے آوے, ماں بیچاری پلنگ پہ ہوئے, ماں چارپائی پہ ہوئے, یا اس زمانے میں چٹائی پہ ہوئے, وہ صحابی گھر میں آوے نا تو پہلے ماں کا پاؤں دباوے. بولے پہلے ماں کا پاؤں دباوے, پھر ماں کو کھانا کھلاوے, پھر ماں کو پانی پلاوے, پھر خود کھاوے خود پیے. اچھا وہ صحابی آئے, مزدوری کر کے آئے, گھر میں آئے, ماں لیٹی ہوئی, ماں کا پاؤں دباوے اور دھیرے دھیرے کیا بولے, ماں اٹھ جانا, ماں اٹھ جانا, کھانا دینا ہے, ماں میں نے کھانا بھی تیار کر دیا, ماں میں نے پانی بھی تیار کر دیا, ماں اٹھ جانا اٹھ جانا. ماں اٹھے ہی نہیں. بولو ماں اٹھے. وہ صحابی گھبرا گئے کہ آج تو ماں اٹھتی نہیں. اڑوس پڑوس کو بلایا, سب نے دیکھا, سب نے کہا ماں کا تو انتقال ہو گیا. بولو ماں کا, بولو انا للہ و انا الیہ. سب نے کہا ماں کا انتقال ہو گیا. سننا وہ صحابی اتنا روئے, اتنا روتے روتے کہا ماں چلی گئی, ماں میں کھانا کس کے ساتھ کھاؤں گا, ماں میں پانی کس کے ساتھ پیوں گا, ماں روزانہ میں دعا کس کی لوں گا, ماں روزانہ تو مجھے دعا دیتی تھی. بولو ماں تو, بولو ماں چلی گئی. ماں کا کفن ہو گیا, ماں کا جنازے کی نماز ہو گئی. اب ماں کا جنازہ لے کے قبرستان جا رہے. یہ بیچارے صحابی جو ہے ان کے بیٹے وہ بھی جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے, اور پیچھے چل کے کیا بولتے معلوم, اے میری ماں واپس آنا, ماں میری ماں واپس آ جا, ماں میں اکیلا ہو گیا, ماں گھر میں اکیلا ہو گیا, ماں واپس آ. سچ بتاؤ راج نگر والوں, ماں واپس آنے والی نہیں؟ زور سے بولو آنے والی نہیں. جب دیکھا کہ ماں تو آتی نہیں تو دھڑام سے زمین پہ گرے. سب لوگ جمع ہو گئے, سب نے سمجھایا ماں بوڑھی تھی چلی گئی اب واپس نہیں آئے گی. اس صحابی نے کیا جواب دیا, جواب دیا میری ماں چلی گئی. تم لوگوں کو معلوم ہے جب میری ماں زندہ تھی میں کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اللہ میرے کو جنت بتاتا تھا. بولو سبحان اللہ. لیکن ماں کا انتقال ہو گیا, میں کتنی مرتبہ باہر آیا اندر گیا, باہر آیا اندر گیا, آسمان کی طرف دیکھتا, میرے کو میری جنت نظر نہیں آتی. اے لوگوں میری ماں نہیں جا رہی ہے, میری ماں کا جنازہ نہیں جا رہا ہے. لوگوں میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی ہے, میری جنت میری آنکھوں کے سامنے سے جا رہی, میری ماں نہیں جا رہی ہے. ارے میرے دوستو, ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے, ہماری ماں نے ہم کو 2 سال تک چھاتی سے لگایا ہے, ہماری ماں نے ہمارا ہگنا متنا, ہمارا قے کرنا وومٹ کرنا سب ماں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے, ماں نے ہمیشہ گلے سے لگایا ہے. وہ جوان کیسا جوان ہے جو ماں کو ماں کی گالی دیتا ہے, وہ کیسا جوان ہے جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ کیسا جوان ہے جو ماں کو آنکھ نکال نکال کے ڈراتا ہے. میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا, تم جماعت میں جاؤ گے, خانقاہ میں جاؤ گے, مدرسے میں جاؤ گے, نماز پڑھو گے, روزہ رکھو گے, اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہے اللہ ہم میں سے کسی کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں کرے گا. اس لیے آج راج نگر والوں اگر آپ چاہتے ہو جنت میں جانا, آج یہاں سے اٹھو, میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے اس کی فکر مت کرو, جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور ماں کو جا کر اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا. ایک بار جا کے بولو کہ ماں میرے کو معاف کر دے. میں بھی کرتا ہوں بھائی, میں بھی یہ کام کرتا ہوں, آپ بھی کرو. ماں کو جا کے بولو ماں میرے کو معاف کر دے. آپ ایک مرتبہ بولو ماں معاف کر دے. اگر ماں نے زبان سے کہہ دیا نا جا میں نے معاف کر دیا, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا, اللہ آسمان پر کہتا ہے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں تو ماں سے بھی زیادہ رحمت والا. فرشتوں گواہ رہو, میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا. ماں زمین پہ معاف کرتی ہے, اللہ آسمان پہ معاف کرتا ہے. ماں زمین پہ ناراض ہوتی ہے, اللہ کی لعنت اوپر سے نیچے اترتی ہے. اس لیے پورا راج نگر والوں اور کلکتہ والوں اور جہاں سے آئے,
میرے یہ 4 پیغام آج پوری دنیا میں پہنچا دو. پہلا پیغام ساتھ میں بولو لا الہ. آواز نہیں آ رہی, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسرا پیغام بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے. تیسرا پیغام نماز کا دامن, نہیں چھوڑیں گے. نماز کا دامن. نہیں چھوڑیں گے, اور چوتھا پیغام والدین کا دامن, نہیں چھوڑیں گے, والدین کو ناراض نہیں کریں گے. اس لیے میرے پیارو, جیسا آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے, کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. ہمارا بچہ بھی اسی طریقے سے ہم کو آنکھ نکال کے دیکھے گا, ہمارا بچہ ہم کو دھکا مار کے نکالے گا, ہمارا بچہ ہم کو گالیاں دے کے باہر نکالے گا. اس وقت ہم تعویذ والے کے پاس جائیں گے, میرا بیٹا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے دوستوں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جیسا ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا. اس لیے میں بھکاری کی طرح بھیک مانگتا ہوں. جاؤ میرے پیارو, اٹھو یہاں سے, جا کے اپنی ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو. اگر ماں سوئی ہے تو سونے دو, صبح میں ماں کے سر پہ ہاتھ رکھو. ارے ماں کے سر پہ کبھی تیل لگا دو, ارے کبھی ماں کا پاؤں دبا دو. ماں کو جا کے کہو, ماں سارے بچوں میں سب سے زیادہ میں نے تجھے ستایا, ماں معاف کر دے. ارے ماں کے پاس معافی بلوا لو, اللہ آسمانوں پہ معاف کر دے گا. تیسری بات آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. نہیں, سب سنیں گے انشاءاللہ. بولوں کہ ختم کرو بھائی؟ بولتے جاؤ نا. میں جی. آپ سب بیٹھے ہو نا, جم کے بیٹھے ہو نا. میں کیا سوچ رہا ہوں معلوم ہے؟ راج نگر آیا ہوں. میں راج نگر میں میرے گجرات میں رہتا ہوں نا, 25 سال سے تعویذ دیتا ہوں. کتنے سال سے؟ بولو نا کتنے سال سے. تو میں سوچا راج نگر آیا تو راج نگر بھی تو دے کے جاؤں نا. لیکن دیکھو, ضرورت ہوئے تو لینے کا. اور یہ تعویذ کبھی فیل نہیں ہوگی, اس لیے کہ قاری احمد علی کی تعویذ ہوئے تو فیل ہو جاوے. مصطفیٰ کا بتایا ہوا نسخہ کبھی فیل. دیکھو, 4 پرابلم آپ کو ہے کہ نہیں میرے کو نہیں معلوم. ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں ہوئے تو نہ بول دینا. کتنے پرابلم؟ آواز نہیں آ رہی. نمبر 1, یہ راج نگر والے, میری ماں بہنیں بیٹیاں سب لوگ سننا, سب کے لیے میں دے رہا ہوں. یہ جتنے بیٹھے میرے لیے بھی, سب کے لیے. بھائی دیکھو, 4 پرابلم. پہلا پرابلم, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. بھائی صاف صاف بولنا, بھائی ہوتا ہے تو ہاں, نہیں ہوتا ہے تو نہیں. گھر میں جھگڑا ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتاؤں جھگڑا کیسا ہوتا ہے, بالکل آپ کے سامنے کھول کے بتا رہا ہوں. دیکھو, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, بھائی بھائی کا ہوتا ہے, ساس بہو کا ہوتا ہے, بیٹے باپ کا ہوتا ہے. گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑا جھگڑا گھر میں کہاں ہوتا معلوم ہے؟ جب گھر میں ماں بھی ہے اور گھر میں بیوی بھی ہے. بولو, گھر میں اور گھر میں بیوی بھی ہے. بھائی آدمی صبح میں کام دھندا کرتا ہے, شام کو گھر میں گیا, السلام علیکم, گھر میں گیا, وہ کمرے میں ماں بیٹھی ہے, وہ کمرے میں بیوی بیٹھی ہے, وہ پہلے کہاں جاوے؟ بہت سدھرے ہوئے ہو. ارے بھائی گھر میں گیا تو وہاں مولوی سوراب صحیح ہے کہ نہیں؟ اب گھر میں انٹر ہوا, ادھر ماں بیٹھی ہے اور ادھر بیوی بیٹھی ہے. صبح سے کام دھندا کر کے آیا, کہاں جائے گا بھائی؟ ماں کے پاس کہ بیوی کے پاس؟ چلو میں آپ کی بات مان لیا, ماں کے پاس. میں آپ کی بات مان گیا, حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسا, لیکن میں مان گیا. چلو ماں کے پاس گیا. ارے گیا, دیکھو السلام علیکم یوں کر کے ماں کے پاس گیا. ماں طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. ماں دوا پی, ماں کھانا کھایا, ماں پانی پیا. آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا. کتنی دیر؟ اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ کیسا تھوبڑا بنا کے بیٹھی ہوگی, کیسا منہ چڑھا کے بیٹھی ہوگی. میں گجرات میں کہتا ہوں جیسا چوسا ہوا آم. اور کیا بولے گی معلوم ہے؟ میں آپ کو سٹائل بتاتا ہوں کیا بولے گی. کیا ہوا؟ وہ کہے گا السلام علیکم, اس کا سلام کا جواب, ہاں وہ کہے گا السلام علیکم, اس کا جواب ہوں. پھر وہ کچھ کام کہے گا نا, تو کیا کہے گی معلوم؟ ہاں میرے کو کیا, میں گھر میں کون, ہاں میرے کو گھر میں جھاڑو دینے کا, میرے کو گھر میں پوتا مارنے کا, برتن مانجنے کا, بچوں کو اسکول بھیجنے کا, بچوں کو مدرسہ بھیجنے کا. ارے تم کام دھندا کر کے آئے, پہلے بیوی سے تو پوچھو طبیعت کیسی ہے. چلے گئے ماں کے پاس. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اچھا اب آگے کیا ہوتا سنو. بیوی اتنی ہوشیار ہے, سب کام کرے گی لیکن منہ چڑھا چڑھا کے. آپ کچھ بھی پوچھو گے نا, ہاں نہیں ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا. بیچارہ رات کو جب سوئے گا نا, بیوی کا چہرہ ادھر ہے, اس نے چہرہ ادھر کیا تو بیوی ادھر. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بیوی کا چہرہ ادھر تھا ادھر, ارے بھول میں رات کو نیند میں تھوڑا ہاتھ لگ گیا, کیا ہو گیا بھائی, کیا پرابلم ہے بھائی؟ شادی کیا, کوئی مذاق تھوڑی کیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
اب وہ بیچارہ اتنا پریشان ہوا, سوچا کل میں آؤں گا تو پہلے بیوی کے پاس جاؤں گا. دوسرے دن کام پہ گیا, شام کو آیا, السلام علیکم, کدھر؟ ہاں بیوی کے پاس جا کے باتیں کر رہا, آئی لو یو نہیں, یو لو می نہیں, باتیں ہو رہی ہے. آدھا گھنٹہ بیوی کے پاس بیٹھا, اب کس کے پاس جائے گا؟ آواز سے بولو. اب ماں کی سٹائل بتاتا ہوں. ماں رو رہی ہے, ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, جا بیٹا کچھ. ارے ماں سر دکھتا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, جا. پھر پوچھا ماں نہ جا, تو تیری بیوی کے پاس جا, میرے کو کچھ نہیں ہوا. اے ماں, اور روتی دے رہے, اور پھر روتے روتے اٹھ کے پڑوس میں جائے گی, اور پڑوس والا تو پہلے سے انتظار کرتا ہے کہ کب شو شروع ہوگا. پڑوس والا انتظار کرتا ہے کہ گھر میں ٹوٹ پھوٹ ہوئے کب. اب یہ بیچارہ لڑکا کھڑا ہے, وہ تو ماں روتے روتے پڑوس میں گیا, پڑوس میں جا کے کیا بولے گی؟ برباد ہو گئی, میں تو برباد ہو گئی, میرا تو گھر اجڑ گیا. اور پڑوسن ہوشیاری مارے گی, کیا ہوا ماں جی, کیا ہوا؟ آپ اتنے بڑھاپے میں کیوں رونا آتا؟ کہے گا میرا بیٹا بدل گیا, پہلے آتا تھا تو ماں 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 کرتا تھا, اب جب بھی آتا ہے تو بیوی کے پاس جا. اچھا پھر وہ بوڑھی عورت کیا بولے گی معلوم ہے؟ میرا بیٹا خراب نہیں ہے, وہ ناگن گھر میں آئی نا, اس نے جادو کر دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ چلو وہ بیٹے نے سب سنا کہ ماں ایسا بولی, لیکن ماں کے سامنے کیا بولے. تیسرے دن بیچارہ کام پہ گیا, پھر آیا, السلام علیکم, گھر میں آیا, ادھر ماں ادھر بیوی, کہاں جائے گا؟ کب تک کھڑا رہے گا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ ہے؟ اسی لیے تو تعویذ دینے آیا ہوں. راستہ نہیں ہے تبھی تو تعویذ دینے آیا ہوں بھائی. لوگے نا تعویذ, لوگے نا. ہاں تو پہلا پرابلم ہے گھر کا جھگڑا. چلو دوسرا پرابلم, ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. صحیح کہ نہیں بھائی؟ پیسہ آتا ہے اور ہم کو ایسا لگتا ہے پورا مہینہ آرام سے نکلے گا. ارے کائے کا مہینہ نکلتا, 20 دن ہوئے نے پیسہ ختم ہو گیا, اس سے مانگو, اس سے مانگو, اس سے مانگو. لائٹ کا بل آیا, موبائل کا بل آیا, ہاسپٹل کا بل آیا, اسکول کا بل آیا. مطلب ہماری روزی میں برکت. ساتھ میں بولو, روزی میں برکت. میرے پاس ایک تعویذ لینے آیا تھا کہ میرے کو روزی میں برکت چاہیے. میں نے اس کو دے دیا, مولوی صاحب یوں بنا کے دے دیا. وہ لے کے گیا, واپس آیا, میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا برکت کی تعویذ اتنی چھوٹی دیا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا ہے. میں نے کہا بڑی کا مطلب؟ کہا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا لا بھائی میری تعویذ دے دے. اگر دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا, میں میرے گھر میں کلر نہیں لگاتا, کی تعویذ کے پیپر ہی لٹکا دیتا بھائی گھر میں. تو بھائی پہلا پرابلم تھا گھر میں جھگڑا, دوسرا پرابلم روزی میں برکت ہے. چلو تیسرا پرابلم سب کو ہے, کوئی نہ نہیں بولے گا, میرے کو بھی ہے, یہ جتنے بیٹھے سب کو ہے. کیا پرابلم ہے معلوم ہے؟ جب آخری وقت آئے گا اللہ کلمہ دے گا یا کلمہ چھین لے گا. بتاؤ یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ کس کس کو ہاتھ اوپر کرو بھائی, سبھی کو ہے بھائی, میرے کو بھی ہے. اللہ کلمہ لے گا یا کلمہ چھین لے گا. ارے قرآن کریم میں لکھا, قرآن کریم میں لکھا, اللہ کہتا میری مرضی. اللہ قرآن میں کہتا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتا میری مرضی, جس کو چاہا کلمہ دیا, جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ آواز سے بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ پہلا پرابلم گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 کلمہ ملے گا. یا ایک اور پرابلم ہے بھائی, مریں گے اس کے بعد جنت دے گا کہ اللہ جہنم دے گا. اس لیے کہ اللہ تو دونوں بات کرتا. اللہ کہتا میری مرضی جنت میں بھیجوں, اللہ کہتا میری مرضی جہنم میں بھیجوں. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا, ایک جماعت کو دوزخ میں بھیجوں گا. ارے میرے راج نگر والوں ساتھ میں بولو کتنے پرابلم ہو گئے؟ نمبر 1 گھر کا, نمبر 2 روزی میں برکت, نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا نہ ملے, نمبر 4 جنت ملے کہ جہنم ملے. سننا ہے آپ کو اس کا علاج سننا ہے, ہاں یا نہیں؟ ہماری تیسری بات بھی ہو جائے گی. کتنی بات ہم کو کرنی تھی؟ 4, تو تیسری بات ہو جائے گی. لیکن آپ لوگ تیار ہو تو میں بتاؤں بھائی 4 پرابلم ہے. پہلا پرابلم بولو گھر میں, روزی میں, نمبر 3 کلمہ ملے نہ ملے, نمبر 4 جنت کے جہنم. کس چیز کو سننا ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی, اور عمل کریں گے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ, سارے پرابلم ختم کریں گے. بولو انشاءاللہ. چلو میں کہنا شروع کرتا ہوں.
आप लोग सब बैठे हो ना बराबर, कोई टेंशन तो नहीं ना आपको, चारों प्रॉब्लम हल करेंगे। सुनो हमारे नबी क्या फरमाते, हमारे आका ताजदारे मदीना बोलते जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, सल्लल्लाहु, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, फजर जोहर असर मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह तेरे घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल देगा। मैं वही कह रहा था, आदमी घर में आया, इधर माँ इधर बीवी, सुनो माँ के पास जाएगा, माँ बोलेगी इधर क्यों आया, और बीवी बेचारी सुबह से काम करती, जा बीवी के पास जा, वो बीवी के पास गया, बीवी बोली इधर क्यों आया, माँ के पास जा, माँ बड़ी है, वो बीच के घर के बीच में खड़ा हो गया, अल्लाह क्या करो, अल्लाह ने कहा तेरी नमाज ने घर के झगड़े को मोहब्बत में बदल दिया है। भाई पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, घर का झगड़ा किस में बदल जाएगा। आगे चलो, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। एक सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ता जा, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी तुझे अता करता जाएगा, रोजी ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे घर पर आ जाएगी। बोलो सुभान। कितने प्रॉब्लम दूर हो गए, तीसरे प्रॉब्लम में सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह भी से। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बोलो 5 वक्त की, तू चाहेगा या न चाहेगा, हमारे नबी फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तू चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब कर देगा। बोलो सल्लल्लाहु। कितने प्रॉब्लम हल हो गए। और चौथा प्रॉब्लम तो ऐसा हल किया, हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं। अरे हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस देगा जिसके ऊपर कोई जन्नत नहीं। तो भाई 4 कामों के लिए हमको क्या करना है, 5 वक्त की, सब लोग तैयार है इंशाअल्लाह, नहीं बोलो इंशाअल्लाह तैयार है सब लोग। तो पहले काम के लिए कौन तैयार है, साथ में बोले ला इलाहा, दूसरे काम के लिए बोले मुस्तफा का दामन, और तीसरे काम के लिए बोले नमाज का दामन, आवाज से बोले नमाज का दामन। आखिरी काम 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, सब तैयार हो ना इंशाअल्लाह। लेकिन आखिरी काम सुनो तो सही, बहुत प्यारा काम है। ए मेरे प्यारो, देखो मैं राजनगर पहली मर्तबा आया हूं, लेकिन मैं ये चौथा काम इसलिए बोलता हूं कि ये गुनाह हम सब लोग कर रहे हैं, सब लोग गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह मेरे को भी बचाए, बोलो आमीन, अल्लाह आपको भी बचाए, बोलो आमीन। ए चौथी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ए मेरे प्यारो, हम लोग अपने माँ बाप को बहुत नाराज करते हैं। ए मेरे भाइयों जवानों, आज जिस तरह तुम लोग मुझे लेने के लिए आए, मैं दिल से दुआ कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, जैसे तुम एक मौलाना की खिदमत के लिए कहां से कहां तक आए, मौलाना की खिदमत से ज्यादा जरूरी है अपनी मां की खिदमत करना। बोलो किसकी खिदमत करना, अपनी मां की और अपने अब्बा की खिदमत करना। अरे मेरे प्यारो, ये मां बहुत बड़ी नेमत है, मेरे को समझ में नहीं आता, अल्लाह की कसम नहीं समझ में आता। कुछ जवान ऐसे जो मां को गाली देते हैं, कुछ जवान ऐसे हैं जो मां को धक्का देते हैं, अरे कुछ जवान ऐसे जो मां को आंख निकाल निकाल के डराते हैं, बल्कि माफ करना मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो मां के ऊपर हाथ भी उठा लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, देखो तुम नमाज पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह, रोजा रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह, ज़कात दोगे, बोलो इंशाअल्लाह, हज करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनो, नमाज रोजा ज़कात हज सब आपके पास होगा, लेकिन मां नाराज होगी ना, ए सुनो अल्लाह की कसम राजनगर वालों, अगर मां नाराज होगी कुछ भी काम नहीं आएगा, बल्कि मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारो, ये आखिरी बात मेरी समझ लो, सब माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, हमारे बदन का बाल बाल खड़ा हो जाएगा। सुनो हदीस सुनो। हर सुबह में अल्लाह फरिश्ते को कहता, हमारे राजनगर में भी होता होगा, पूरी दुनिया में होता है, अल्लाह फरिश्ते को कहता है वो जवान को देख, उसके माँ बाप राजी है कि नाराज है,
اللہ فرشتے کو کہتا ہے, اللہ کو سب معلوم ہے, پھر بھی اللہ فرشتے کو کہتا ہے وہ راجنگر, میں راجنگر بول رہا ہوں, کہ وہ جوان کو دیکھ اس کے ماں باپ راضی ہے یا ناراض ہے. فرشتہ اللہ کو جا کے بولتا اس کی ماں تو بہت خوش ہے, اس کے ابا بھی بہت خوش ہے. اللہ کہتا جاؤ میرے بندے کو کہہ دو وہ روز صبح کرتا ہے, اس کی ماں بھی راضی, اس کا باپ بھی راضی, جاؤ میرے بندے کو کہہ دو میں 2 جنت کے دروازے روز کھول دیتا ہوں. کتنے جنت کے دروازے؟ اور وہی فرشتہ کبھی جا کے بولتا ہے نا کہ میں گیا تھا, جیسا سمجھو راج نگر گیا تھا یا کہیں اور گیا تھا, فرشتہ جا کے بولتا ہے وہ جوان اس کی ماں تو بہت روتی ہے رات کو, وہ ماں بہت ناراض ہے, اس کا باپ بھی بہت ناراض ہے, وہ بیچارے دونوں روتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری قسم ہے فرشتوں ان کو بتا دو روز صبح ہوتی ہے میں جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستوں, میرے پیارے دوستوں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, نرم ہو جاؤ میرے پیاروں, ہو جاؤ گے, نرم ہو جاؤ گے. امن امن, سکون سکون. میرے دوستو ہمارے نبی نے جو اسلام پھیلایا ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. ارے کہو ہاتھ میں تلوار, دل میں اخلاق تھے, اخلاق. ارے میرے دوستو اپنے اخلاق ایسے بتاؤ. آج کے تو اخلاق کو دیکھ کر لوگ گھبراتے یا نہیں گھبراتے, کہتے او بھائی اس سے تو بات نہیں کرنا, ماں بہن کی گالی کے سوا کچھ کرتا نہیں ہے. ارے میرے پیارے دوستو میں تو جب بات پر آیا ہوں تو ایک بات بتاؤں, ہم لوگ اتنے نالائق ہو گئے, ہماری ماں بھی ہم سے محبت کرنے کو تیار نہیں رہتی. صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ یہ میرے جوان بیٹھے بتاؤ نا ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ماں ہے نا, ماں, ارے بولو نا, ماں ہے نا, کیا سلوک کرتے ہیں ہم لوگ ماں کے ساتھ؟ میرے دوستو آج کی ماں ایک کچرے کے ڈبے سے کم نہیں. صحیح کہتا ہوں میرے دوست, صحیح. ارے میرے دوستو کتنے جوان, معاف کرنا اللہ معاف کرے, کتنے جوان ماں کو گالی دیتے ہوں گے, ماں کے سامنے آواز اٹھاتے ہوں گے, ماں کے سامنے آنکھ نکالتے ہوں گے, کتنے ماں کو دھکا دیتے ہوں گے, اور کتنے ایسے جو ماں کو مارتے بھی ہوں گے. میرے دوستو یہ ہمارا ایمان ہے. ارے یہ ایمان ہے. ماں کوئی کچرا ہے؟ ارے ہمیں ہگنا متنا نہیں آتا, ہمیں کھانا پینا نہیں آتا. وہ ماں ہزاروں کی گالیاں کھاتی تھی, اور رات کو ہم بیمار ہوتے تھے تو پوری رات جاگا کرتی تھی. ارے کرتی تھی کہ نہیں؟ وہ باپ جو اپنے آپ کو غصے والا بتاتا, لیکن اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھو, بیٹے کی محبت کو اپنے سینے میں کیسے ڈوبا کے رکھا ہوا ہے. وہ تھوڑا غصے ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ کام کا بن جائے, لیکن رات کے سناٹے میں جب تہجد میں ہاتھ اٹھاتا تو کہتا اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. میرے دوستو ہماری ماں نے کیا نہیں کیا ہمارے واسطے, کیا نہیں کیا. اور آج جوان گالی دیتا ماں کو, بے شرم. میرے دوستو غدار, اور ماں کو کہتا ماں رہنا ہو تو رہ, نہیں تو جا. اللہ اکبر. وہ ماں گھر کے کونے میں بیٹھ کے سوچتی ہوگی 4 بچوں کو میں نے رکھا, آج 4 بچے مل کر ایک بوڑھی ماں کو نہ سنبھال سکے. ارے میرے دوستو شکر کرو اگر ہماری ماں زندہ ہے, دعا کرو اللہ اور بھی برکت عطا فرمائے. میرے دوستو شکر کرو وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر, ہمارے نبی کی عمر کتنی, اور سفر سے آ رہے اور راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا. ارے میرے دوستو نبی کا کلیجے پر کیا گزری ہوگی. میرے دوستو جب آنکھ کھولی تو ابا تو تھے ہی نہیں, آج سفر سے واپس آ رہے اور ماں نہ جانے کتنے ارمانوں سے بچے کو لے کر واپس آ رہی, گھر بھی نہیں پہنچے. راستے میں ایک جگہ ہے مقام ابوا, وہاں پر بی بی آمینہ کا دم ٹوٹا میرے دوستو. اور ہمارے نبی فرماتے انا ابن 6 سنین, ہمارے نبی صحابہ کو فرماتے میں 6 سال کا تھا, سب لوگ میری ماں کو اٹھائے اور میری ماں کو سب نے گھڑے میں رکھا, میری ماں کے اوپر مٹی ڈالی. ہمارے نبی فرماتے میں 6 سال کا, مجھے کیا معلوم میری ماں کے ساتھ کیا ہوتا. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب سب جانے لگے اور مجھے کہنے چلو, تو نبی فرماتے میں ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, میں میری ماں کی قبر سے لپٹ گیا تھا, اور میں نے کہا تھا تم چلے جاؤ, میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. میری ماں جب اٹھے گی اور واپس آئے گی میں میری ماں کے ساتھ آؤں گا. نبی فرماتے مجھے وہ گھڑی یاد ہے, لوگوں نے مجھے کھینچا, میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر گئے, اور میری ماں مجھ سے دور ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے اے صحابہ, 1 لاکھ صحابہ جمع ہے, ہمارے نبی فرماتے صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی کیا فرماتے سنو, کاش میری ماں زندہ ہوتی. ہمارے نبی فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی.
اور عشاء کا وقت ہوتا, میں نماز پڑھاتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھتے, اور سامنے کھڑکی کھلتی اور اس میں سے میری ماں مجھ کو آواز دیتی, محمد. میری ماں آواز دیتی, محمد ادھر آ جا, محمد ادھر آ جا. نبی فرماتے اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کے پاس چلا جاتا. نبی فرماتے اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا, ماں کے پاس چلا جاتا, اس لیے کہ نماز پڑھوں گا اللہ جنت دے گا, ماں کی خدمت کروں گا اللہ خود مجھ کو مل جائے گا. میرے پیارے دوستو, آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے پیارے دوستو؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا. ماں, اللہ کرے کہ ماں کی خدمت کرنے والے ہم لوگ بن جاوے میرے دوستو. ارے میرے دوستو, میں تو کبھی کبھی کہتا, جوان ہے نا جوان, جان ماں کے پاس جا, اب ماں کو جا کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے, جا کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے. میں قسم کھا کر کہتا ماں کی ممتا جوش میں آئے گی اور ماں کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. ماں زمین پر پورا جملہ نہیں بولے گی, اللہ آسمان پر تیری مغفرت کر دے گا. میرے دوستو, ماں باپ وہ نعمت ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اور میری ماں کو دیکھ کر کہتا ہوں, میرے دوستو میں کہتا ہوں ماں کو دیکھ, ماں کو دیکھ. ماں پوچھے میرا بیٹا کیا دیکھتا, میں کہتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا ماں کو محبت سے دیکھ لے, اللہ ایک حج کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. آج پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا, ماں کو دیکھ تو سکتا ہوں کہ نہیں؟ میرے پاس پیسہ نہیں, میں حج کو نہیں جاؤں گا. ارے اللہ نے کہا روز 70 حج کر لے, 70 مرتبہ ماں کے چہرے کو دیکھ لے. ارے ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ صحابی آئے, سننا, وہ صحابی آئے, اکیلی ماں گھر میں اور ماں بہت غصے والی ہے. وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول ماں بہت غصے ہوتی, اے اللہ کے رسول بہت غصے ہوتی, میری کوئی غلطی نہیں پھر بھی غصے ہوتی, میری ماں کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہونے دے, غصہ ہونے دے, تیری ماں کا تیرے اوپر یہ حق ہے کہ جب وہ گھر میں چلے اور تو بھی چلے, خیال رکھنا تیرا پاؤں تیری ماں کے آگے نہ نکل جائے ورنہ خدا کا عذاب اتر جائے گا. اور وہ صحابی نے فرمایا تو میں کیا کروں؟ کہا تیری ماں کا حق ادا کر. اگر وہ ناراض ہو گئی, اگر تیری ماں ناراض ہو گئی اور اسی حال میں ماں نے آنکھ بند کر دی, اللہ موت کے وقت تجھے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا. میرے پیارو, کیا شریعت کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے میرے پیارو. اے میرا جوان, ہو ٹی شرٹ پہنے گا, ہاں چکنا چکنا گال بنائے گا, میں ہینڈسم دکھتا, ٹی شرٹ پہنے گا, جینس پہنے گا, پرفیوم لگائے گا, اور میرے دوستوں موٹر سائیکل پر ادھر سے ادھر ناچے گا. یہ بے شرم ناچتا ہے. اور ماں اگر کہتی بیٹا ذرا پانی دے, نہ میں بہت بزی ہوں مجھے باہر جانا ہے. صحیح نا میرے پیارے دوستوں؟ وہ کون بھول جائے گا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزر رہے تھے. ارے گزر رہے تھے نا, یہ تو سننے جیسی بات ہے, دل کو ہلا دے رہے. بھائی اجازت ہے نا آپ لوگوں کی طرف سے؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں ابھی تھکا نہیں ہوں بھائی, بولو نا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے وہ سڑک سے گزر رہے تھے, ہمارے نبی کی نظر پڑی مکہ کے بازار کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے کہ نہیں؟ بوڑھی عورت سنا ہوگا آپ نے, مکہ میں بازار کے کنارے پر بوڑھی عورت کھڑی ہے اور ہاتھ میں 2 ٹھیلے, اور وہ بیچاری اتنی بوڑھی, ایک اٹھاتی ہے تو دوسرا زمین پر رکھنا پڑتا, اور دوسرا اٹھاتی ہے تو پہلا زمین پہ رکھنا پڑتا. وہ بیچاری کیسے آ رہی؟ ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے, آگے جاتی ہے, رکھتی ہے, پھر پیچھے بیچاری آتی ہے, دوسرا ٹھیلا لیتی ہے, پھر آگے رکھتی, اور سب کی نظر پڑ رہی. اور وہ بیچاری بوڑھی ادھر ادھر دیکھ رہی کہ کوئی کولی ہے جو میرا سامان. میرے دوستو سامنے سے اوہو ماشاءاللہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, آہا آہا چہرہ انور کیسا چمکتا ہوگا, اللہ اکبر. ہمارے نبی آئے اور کیا کہا؟ یا اماں. او ہو دل کٹ جائے میرے دوستو. کیا فرمایا؟ یا اماں ماں تفعلی, میری ماں کیا کر رہی ہو؟ کیا فرمایا؟ میری بوڑھی عورت کو ہم ہو تو میں ایسا ہو جائے جیسا دیکھا نہیں ہے, نکل جائے ایسے, ورنہ ٹھیلا اٹھانا پڑے گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اماں ما تفعلی, میری ماں. تو اس بوڑھی عورت نے دیکھا, اوہ ماشاءاللہ ایسا خوبرو نوجوان. کہا جوان تو یہاں؟ کہا اماں یہ ٹھیلا تو اٹھا رہی, میں اٹھا لوں؟ تو بیچاری بوڑھی عورت تھی, کہا ایک اٹھا لے, ایک میں اٹھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں رہنے دے, ایک ٹھیلا یوں, یوں ایک کندھے پر لادا, دوسرا ٹھیلا یوں کندھے پر لادا, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلنے لگے, اور وہ بوڑھی عورت بیچاری پیچھے پیچھے چلے اور پیچھے سے دعا دے رہے, اے جوان اللہ تیری عمر میں برکت دے, اے جوان اوپر والا تیرے کو بہت روزی دے, تو نے میرے دونوں ٹھیلے اٹھائے. پھر وہ ماں کیا کہتی ہے, وہ بوڑھی اماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا تیرے یہ کندھا دکھتا تو نہیں؟ کہا اماں کندھا تو دکھتا نہیں, لیکن تیرے پاؤں دکھتے ہو تو تجھے بھی کندھے پر بٹھا لوں.
तेरे पाँव दुखते हो तो तुझे भी कंधे पर बिठा लो। वो अम्मा कहती है अरे ऊपर वाला तेरे को बहुत अच्छा रखे, तेरे को बहुत अच्छा रखे। ओ चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आया, बूढ़ी अम्मा ने कहा था भाई थी ये मेरा घर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों वो जो ठेले थे वो नीचे रखे और कहा अम्मा मैं जा रहा हूं। तो अम्मा ने कहा कितना हुआ भाई, तूने ठेले उठाए, इसकी कितनी मजदूरी हुई? हमारे नबी की आंखों से जो मोती का कतरा गिरा, आंसू नहीं गिरा, मोती का। और हमारे नबी ने कहा मैंने आपको अम्मा कहा, कोई बेटा माँ से मजदूरी लेता है? मैंने आपको माँ कहा ना, अम्मा कहा, मैंने मेरी माँ कहा, और क्या माँ और बेटा और मैं मजदूरी लूंगा? वो बुढ़ी औरत रो पड़ी, कहा ला 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 यबनी, ला यबनी, ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, बेटा नहीं लेता, मजदूरी नहीं लेता। लेकिन बेटा एक वसीयत तो सुन के जा, बूढ़ी माँ हो, मक्के में जमाने से रहती हूँ, एक वसीयत तो सुन के जा। हमारे नबी खड़े हो गए, हाँ अम्मा बता क्या वसीयत है? वो अम्मा ने कहा बेटा देख मक्के में बहुत जमाने से रहती हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बाल भी सफेद हो गए। ए मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, मक्का में एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना। हाँ वो मियाँ बीवी में भी तोड़ डाल देता है और बच्चे और बाप में भी तोड़ डाल देता है, और वो जादूगर है जादूगर। ए बेटा सुन, वो जादूगर है, अरे लोग उसको नजूमी कहते, अरे लोग उसको मजनून कहते, अरे लोग उसको दीवाना कहते, उसके पास कभी मत जाना। हमारे आका के आंखों में जो आंसू आए, रोते रोते फरमाया हाँ अम्मा तूने जो कहा वैसा ही करूंगा। हम होते तो ला ठेला वापस रख क्या, है ना? हमारे नबी ने फरमाया हाँ माँ तूने जो कहा वही कर। लेकिन जो आंसू आए, वो बूढ़ी औरत तजर्बेकार एक्सपीरियंस औरत थी, उसने फौरन कहा ए बेटा तू इतना रोता क्यों है? तो कहा अम्मा कोई बात नहीं, तुझे जरूरत पड़े वापस बुला लेना, मैं तैयार हूं। ये कहकर हमारे नबी जाने लगे तो अम्मा ने कहा ना तुझे ये बूढ़ी औरत का वास्ता, पहले ये बता तू रोता क्यों है, तू रोता क्यों है? हमारे नबी की आंखों में आंसू आए और फरमाया जिस मोहम्मद से तू रोक रही है अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को बनाया है, अल्लाह ने वो मोहम्मद मुझी को। मेरे दोस्तों वो माँ थी ना, माँ क्या कहती उसका जुमला सुनना मेरे दोस्तों, मैं तो कहता हूं इसको सीने में लिख डालो, अल्लाह अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। वो माँ कहती है बेटा अगर मोहम्मद तू ही है और मक्का वाले तुझे जादूगर कहते तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती अल्लाह पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है अल्लाह पूरे मक्का वालों को मजनून बनाए। आज मक्का को ऐसे न जादूगर की जरूरत है, ऐसे नजूमी की जरूरत है। फिर उस औरत ने कहा बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनू नहीं हो सकता, मैं जमीन पर गवाही देती हूं तू इस जमाने का अल्लाह ने तुझे नबी बनाकर भेजा है। नारे तकबीर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हज़रात को भी इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हज़रात अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।